انبیاء کرام آئے دنیا سے، لیکن اللہ نے کسی نبی کو عرش پر بلا کر اپنے سامنے فیس ٹو فیس بات نہیں کیا۔ بے شک حق ہے۔ قرآن میں ہے اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء کو اتنا رات کے وقت معراج ہوا، ہاں مسجد حرام سے لے کر ام ہانی کے گھر سے شروع ہوا، بیت المقدس گئے، وہاں پر 1,24,000 انبیاء کرام کا مجمع تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں انہوں نے مقام صخرہ پر اذان دیا، اور 1,24,000 23,000 انبیاء کرام نے مقتدی رہا، اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر امامت کیے، اور امامت کرنے کے بعد سے جب پیارے آقا براق پر بیٹھے، وہ براق جو گدھے جیسے تھا بالکل سفید تھا، وہ براق جو سواری تھی برق کے معنی بجلی ویسی سواری تھی جس پر نبی سوار ہوئے، اس کی نگاہ جہاں پر پڑتے تھے، وہ براق کی نگاہ جہاں پر پڑتے تھے پہلا قدم اس کا وہیں پر ہوتا تھا، پہلا قدم اس کا وہیں پر ہوتا تھا۔ اللہ اکبر، غور سے سنیے گا، جب ہمارے نبی انبیاء کرام سے جدا ہونے لگے اور عرش پر جانے لگے تو سارے انبیاء کرام کہہ رہے ہیں اے امام الانبیاء، اے خاتم الانبیاء، اے یتیموں کے والی، اے غلاموں کے مولا، آپ جا رہے ہیں حاکم الحاکمین کے پاس اللہ سے باتیں کرنے کے لیے، ذرا تھوڑا سا اور رک جائیے نا، ہم لوگ آپ کا دیدار کر لیں۔ کسی نے کہا ہے کہ عرش پہ جانے والے ابھی ہم نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے، ابھی ہم نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے۔ اس لیے یہ وحید کہتا ہے قدم فرش سے عرش پر لے گیا، قدم فرش سے عرش پر لے گیا، فرشتوں سے بازی بشر لے گیا، فرشتوں سے بازی بشر لے گیا۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جا رہے تھے، بیت المقدس پہنچے، طور پہاڑ کا گزر ہوا، وہاں سے طور پہاڑ پہ بھی رک کر 2 رکعت نماز پڑھے تھے۔ میں آپ کو بتا دوں ہمارے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو جلیل القدر پیغمبر ہیں ان کے بارے میں بتا دوں، موسیٰ علیہ السلام اسی طور پہاڑ پر گئے اور ایک دن اللہ تعالیٰ سے کہے اے اللہ تعالیٰ مل فرق بین الکلیم والحبیب، اے اللہ میں تیرا کلیم اللہ اور آخری نبی جو آئیں گے وہ حبیب اللہ ہوں گے، مل فرق بین الکلیم والحبیب، اے اللہ کلیم اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ بے شک کلیم اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ تو عرش سے آواز آئی اے موسیٰ الکلیم یاتی علی طور سینا ثم یناجی، کلیم وہ ہے جو طور پہاڑ پر چڑھ کر آئے اور کہے اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو میرے طرف سے آرڈر ہو لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اور حبیب وہ ہے آخری نبی انتم رشی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہوں گے جو اپنے بستر پر آرام فرما رہے ہوں گے اور میرے جانب سے وصال کے تقاضے ہو رہے ہیں، میرے جانب سے وصال کے تقاضے ہو رہے ہوں گے۔ آپ غور سے سنیے گا، موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر گئے بنی اسرائیلیوں کو لے کر اور کہے اللہ تعالیٰ ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ بے شک بنی اسرائیلیوں نے کہا چونکہ اللہ تعالیٰ ہم آپ جب تک آپ کے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ لیں گے تب تک ہم لوگ آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ بے شک موسیٰ علیہ السلام بہت سمجھائے مانے نہیں، 50 یا 70 روایت کے اندر آتا ہے وہ چلے گئے طور پہاڑ پر، اور جب وہاں پر جانے کے بعد سے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا اللہ اپنا ہلکا سا جلوہ دکھلا دے، تھوڑا سا نور دکھلا دے۔ اللہ اکبر، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ہلکا سا نور دکھلایا، اپنا ہلکا سا جھلک دکھلایا، فخر صاعقہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور طور پہاڑ جل کر راکھ ہو گیا، اور جتنے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ
जो तूर पहाड़ पर गए थे वो सब के सब ढेर हो गए, सबका इंतकाल हो गया। बेशक बेशक मूसा अलैहिस्सलाम को जब होश आया, क्या देखते हैं, तूर पहाड़ बिल्कुल राख बना हुआ है। अल्लाह की एक तजल्ली से, अल्लाह का एक नूर तूर पहाड़ पे पड़ा, तूर पहाड़ जलकर राख हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम होश आए, कहने लगे अल्लाह तूर पहाड़ जलकर राख हो गया, ये तो ठीक है, लेकिन बनी इसराइली जो मुझे इतना परेशान करते हैं, ये अल्लाह मैं अपने कौम में जाऊंगा, लोग कहेंगे मूसा ले गया था तूर पहाड़ पर, सबको मार के आ गया, अल्लाह इनको जिंदा कर दे। अल्लाह ने 50 बनी इसराइलियों को जिंदा कर दिया। जब वो आए तो सबका मुंह काला था, उस कोयले की वजह से, तूर पहाड़ जो जल गया था उसकी राख की वजह से सबका मुंह काला पड़ा था। शहर के लोग देख के हंस रहे थे, गांव के कहने लगे क्या बात है। मूसा अलैहिस्सलाम से पूछे बताइए वहाँ पे क्या क्या हुआ था। तो मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, किसी ने कहा है, नकल किया है शायर ने, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा देखा तो बहुत कुछ मूसा ने। लोगों ने कहा कि बताइए वहाँ पे क्या देखे थे। इन्होंने कहा छोड़ो छोड़ो जाने दो, जो देखा था, जो देखा तो मैंने क्या देखा तो तुम्हें खुद ही देखा था, मैं क्या देखा था। उन्होंने कहा देखा तो बहुत कुछ मूसा ने, पूछा तो सिर्फ इतना बतलाया, जो देख लिया सो देख लिया, दीदार का चर्चा कौन करे। बेशक बेशक जो देख लिया, छोड़ो छोड़ो जाने दो, छोड़ो छोड़ो जाने दो। देखा तो बहुत कुछ मूसा ने, हजरत मुफ्ती अजमत साहब, देखा तो बहुत कुछ मूसा ने, पूछा तो सिर्फ इतना बतलाया, छोड़ो छोड़ो जाने दो, जो देख लिया सो देख लिया, दीदार का चर्चा कौन करे। जो देख लिया सो देख लिया, दीदार का चर्चा कौन करे। और हमारे नबी गए तो अल्लाह के जलाल से, जलाल इलाही से हैबत जो छाई, रुखे शे तो पर्दे से आवाज आई, कि पर्दा न उठा, हमारे नबी के बारे में हो रहा, पर्दा न उठा तुझसे पर्दा नहीं है, और यहाँ लंतरानी का झगड़ा नहीं है, यहाँ लंतरानी का झगड़ा नहीं है। अल्लाह अकबर। मूसा अलैहिस्सलाम गए और कहे अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तो अल्लाह ने कहा लंतरानी तू मुझे नहीं देख सकता। और प्यारे आका जा रहे हैं, तो अल्लाह ने कहा कि यहाँ लंतरानी का झगड़ा नहीं है, यहाँ लंतरानी का झगड़ा नहीं है। अरे मेरे महबूब चले आइए, चले आइए। हमारे नबी का मकाम और मर्तबा इतना बड़ा है। मैं 5 मिनट के अंदर अपनी बात खत्म करूंगा। अगर आप लोग सुनना चाहेंगे तो सहर सुनाऊंगा, नहीं तो माशाअल्लाह इमाम खतीब हम असर नौजवान हजरत मौलाना मुफ्ती अजमत साहब, बहुत जामे इनका बयान होता है। बिल्कुल जिस तरीके से बैठे हैं उसी तरीके से बैठे रहिएगा इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है जितना मजमा यहाँ पर बैठा है इसमें से कोई लोग नहीं जाएंगे। और दुआ में शरीक होइए, और रात के आखिरी पहर में दुआएं कबूल होती हैं। गौर से सुनिएगा। एक ईसाई था, ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं। ईसाई किसको मानते हैं? ईसा अलैहिस्सलाम को। और ईसाई कहते हैं हमारे पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं और चौथे आसमान पर हैं। इसलिए पूरी उम्मत को चाहिए कि जिंदा की ताबेदारी करे, जिंदा की बात माने। तो ईसाई बहुत बदमाश था। हमारे नबी के शान में गुस्ताखाना उसने शेर कहा। उस ईसाई ने कहा, एक आदमी से, एक शराबी आदमी एक था, एक किसी से कहा उसने जो जिंदगी भर शराब पीता था लेकिन था शायर। उसके सामने उस ईसाई ने कहा कि फलक पर हजरत ईसा बेशक मोहम्मद तह बतह नीचे। बेशक उस ईसाई ने कहा कि फलक पर हजरत ईसा मोहम्मद तह बतह नीचे।
اس شعر کا کوئی جواب نہیں دے پائے گا، تو اس ہندوستان کا رہنے والا ایک شرابی شاعر جو شراب پیتا تھا، جس طرح ظفر جلال پوری شراب پی کر شعر گاتا تھا، جس طرح جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ شراب پیتے تھے اور آخری وقت میں توبہ کر لیے اور شراب پینا بند کر لیے اور بہت بڑے اللہ کے ولی بن گئے، اسی طریقے سے اس شرابی شاعر نے کہا، اوے عیسائی، تو نے کہا فلک پر حضرت عیسیٰ محمد تہ بتہ نیچے، تو سنو دوسرا مصرع ہم سے سنو۔ اس نے کہا کہ نبوت کے یہ دریا ہیں، بے شک نبوت کے یہ دریا ہیں، حباب اوپر گوہر نیچے، بے شک بے شک نبوت کے یہ دریا ہیں، حباب اوپر گوہر نیچے، بے شک موتی جو ہوتی ہے سمندر کے تہ میں پائی جاتی ہے، بے شک سمندر کے نیچے پائی جاتی ہے، اور سمندر کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے، ایک ہوا کا ایک طوفان کا تھپیڑا آتا ہے اور اس جھاگ کو پھاڑ کر کنارے کر دیتا بے شک ہے۔ بے شک تو نبوت کے یہ دریا ہیں، حباب اوپر گوہر نیچے، حباب اوپر گوہر نیچے۔ غور سے سنیے گا، ایک عیسائی نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، شاہ صاحب ذرا یہ بتائیے، عیسائی بہت چالاک ہوتے ہیں، پھنسانا چاہ رہا تھا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے باتوں کے ذریعے۔ اس نے کہا، شاہ صاحب ارے ذرا یہ بتائیے کہ ایک جنگل ہے، اس جنگل میں ایک آدمی جا رہا ہے اور راستہ بھٹک گیا۔ بے شک غور سے سنیے، راستہ بھٹک گیا، کیا دیکھتا ہے کہ اسی جنگل میں ایک آدمی سویا ہے۔ نکتے کی بات میں بتا رہا ہوں، اسی جنگل میں ایک آدمی سویا ہے، ایک آدمی جو راستہ بھٹک گیا ہے یہ کیا دیکھ رہا ہے کہ ایک آدمی جنگل میں سویا ہے اور ایک آدمی جو سویا ہے اسی کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہے، جاگ رہا ہے۔ تو عیسائی کہتا ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، ارے شاہ صاحب ذرا یہ تو بتائیے کہ جو آدمی راستہ بھٹک گیا ہے، جو وہاں پر جاگ رہا ہے، جو بیٹھا ہے، اس سے راستہ پوچھے یا جو سویا ہوا ہے اس سے راستہ پوچھے۔ اس عیسائی کا مطلب یہ تھا کہ اگر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس عیسائی سے کہتے کہ جو جاگ رہا ہے اس سے راستہ پوچھے، تو عیسائی کہتا ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام چوتھے عرش پر جاگ رہے ہیں، پوری امت کو چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تابعداری کرے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی بات کو سمجھ گئے اور کہنے لگے عیسائی سے، سنو وہ جو جاگ رہا ہے وہ بھی بیٹھا ہوا ہے اسی انتظار میں کہ جب یہ اٹھے گا تو ہم اس سے راستہ پوچھیں گے۔ بے شک سبحان وہ جو اللہ، جاگ رہا ہے، اس سے راستہ وہ جو جاگ رہا ہے وہ بھی بیٹھا ہے اسی انتظار میں کہ جب یہ اٹھیں گے نا تب ہم اس سے راستہ پوچھیں گے۔ بے شک اللہ اکبر۔ عیسائی لاجواب ہو گیا، حیرت میں پڑ گیا، ہو چکر آ گیا، حیران و شزدر رہ گیا، سوچنے لگا یہ کیا دھرم ہے، یہ کیسے عاشق ہے، یہ کیسے غلامان رسول ہے جو اس طریقے سے نبی صاحب سے پیار کرتے ہیں، اس طریقے سے نبی صاحب سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ زمانہ حضور کا دیکھو، غم اٹھانا حضور کا دیکھو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کھلتے پھولوں کو دیکھنے والوں مسکرانا سبحان اللہ۔ حضور کا دیکھو، سبحان اللہ۔ مسکرانا حضور کا دیکھو۔ حیات باقی، ملاقات باقی، زندگی رہے گی تو پھر سے ملیں گے۔ اے بشن پٹی کے نوجوانوں اور لوگوں، آپ پائیں نہ پائے روشنی، میں نے دیا جلا کے سر عام رکھ دیا۔ وآخر الدعوانا